السلام علیکم ناظرین، امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ جو لوگ میرے چینل پر نیو ہیں ان سے گزارش ہے کہ میرا چینل سبسکرائب کر دیں اور گھنٹی کا بٹن دبا دیں تاکہ میری آنے والی تمام ویڈیوز آپ کو مل سکیں۔ دوستو، اگر میں آپ سے سوال کروں کہ آسمان میں سب سے زیادہ چمکدار یا برائٹ کیا چیز ہے تو یقیناً آپ لوگوں میں سے زیادہ تر لوگوں کا جواب ہوگا کہ سورج، کیونکہ سورج ہماری کائنات میں سب سے زیادہ چمکدار اور روشن نظر آتا ہے۔ آسمان میں نظر دوڑانے پر ہمیں بہت سارے ستاروں کا وجود نظر آتا ہے جو سورج کی روشنی کے سامنے مانند پڑ جاتا ہے۔ اس لیے زمین سے آسمان کی طرف دیکھنے پر کوئی بھی شخص سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ سورج ہماری کائنات میں موجود سب سے زیادہ روشن چیز ہے۔ مگر دوستو، در حقیقت ایسا بالکل نہیں ہے۔ کائنات میں موجود سب سے زیادہ چمکدار چیز کیا ہے، اس کو کس بنا پر ناپا جاتا ہے اور یہ کائنات کتنے حصوں میں موجود ہے، یہ سب جانیں گے آج کی اس ویڈیو میں۔ دوستو، ہم جانتے ہیں ہماری کائنات ایک لامحدود حد تک وسیع و عریض ہے، لہٰذا صرف آسمان کی طرف نظر اٹھا کر چمکدار نظر آنے والی چیز پر اتفاق کر لینا بے وقوفی ہوگی۔ ایسٹرونامرز جو ستاروں پر تحقیق کرتے ہیں، ستاروں کی برائٹنس کی شدت کو ناپنے کے لیے ایک ٹیکنیک کو استعمال کرتے ہیں۔ وہ یہ کہ سورج یا دوسرے ستاروں کی روشنی ہم زمین کے لوگوں تک کتنی برائٹنس تک پہنچ رہی ہے، جسے اپیرنٹ میگنیٹیوڈ کہا جاتا ہے، یعنی یہ وہ برائٹنس ہے جو زمین سے ہماری عام آنکھ کو بھی نظر آ رہی ہے، جو کہ در حقیقت ایک ستارے کی اصل چمک نہیں ہوتی، اور یہ ڈیپینڈ کرتا ہے دو چیزوں پر، ایک تو ستارے کی اصل چمک پر اور دوسرا اس بات پر کہ وہ ہم سے کتنی دوری پر موجود ہے۔ جو ستارہ ہماری زمین سے جتنا دور ہوگا اس کی روشنی ہمیں زمین پر اتنی ہی کم محسوس ہوگی، تو چاہے وہ حقیقت میں جتنا ہی زیادہ بڑا اور برائٹ کیوں نہ ہو۔ مثال کے طور پر چاند کی خود روشنی نہیں ہے، مگر اس کے باوجود وہ آسمان پر ہمیں رات کے وقت سب سے زیادہ روشن ترین چیز نظر آتی ہے۔ تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ کسی ستارے کی برائٹنس کو ناپنے کے لیے اپیرنٹ میگنیٹیوڈ کسی کام کا نہیں ہے، لہٰذا اس چیز کے لیے سائنسدان ایک اور ٹیکنیک کو آزماتے ہیں جسے ایبسلیوٹ میگنیٹیوڈ کہا جاتا ہے۔ اس ٹیکنیک میں اسکیل کو استعمال کر کے نمبرز کو زیادہ یا کم آرڈرز میں ارینج کیا جاتا ہے، اور اس اسکیل میں نمبرز جتنا بڑا ہوگا تو اس چیز کی اتنی ہی کم برائٹنس ناپی جاتی ہے۔ اس کے برعکس اس اسکیل کا نمبر جتنا کم ہوگا اس چیز کی برائٹنس اتنی ہی زیادہ ہوگی، لہٰذا ہمیں کائنات میں موجود سب سے زیادہ برائٹ چیز ڈھونڈنی ہے۔ اس اسکیل کے مطابق کم نمبرز والی چمکدار چیز کو ڈھونڈنا پڑے گا۔ چلیں دوستو، اس کی شروعات کرتے ہیں اپنی زمین سے موجود سب سے زیادہ قریب ترین ستارے سورج سے، جس کی برائٹنس ایبسلیوٹ میگنیٹیوڈ پر 4.8 ہے۔ اس سے آگے جانے پر ہمیں سورج سے قریب ترین چمکدار ستارہ دیکھنے کو ملتا ہے جس کا نام سیریس ہے، اور یہ رات کے وقت زمین سے دیکھنے پر آسمان میں سب سے زیادہ چمکدار نظر آتا ہے۔ اس ستارے کا فاصلہ زمین سے 8.6 لائٹ ایئرس ہے، جبکہ اس ستارے کی ویلیو ایبسلیوٹ میگنیٹیوڈ میں 1.46 ہے، جس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارے سورج کے مقابلے میں 22 گنا زیادہ چمکدار ہے، جو کہ ناقابل یقین حد تک زیادہ ہے۔ مگر دوستو، یہ بھی کچھ نہیں ہے۔ جب ہم R136A1 ستارے کی بات کرتے ہیں جو ہمارے سورج سے 35 گنا زیادہ بڑا ہے، یہ اب تک دریافت کیے جانے والوں میں کائنات میں موجود سب سے بڑا ستارہ ہے۔ اس کا سائز 30 ملین مائلز ہے اور اس کی ویلیو ایبسلیوٹ میگنیٹیوڈ میں 12.16 ہے۔ یہاں یاد رکھنے کی بات یہ ہے کہ سورج کی ایبسلیوٹ میگنیٹیوڈ 4.8 ہے، اور یہ بھی کہ جتنا بڑا نمبر ہوگا اس کی برائٹنس اتنی ہی زیادہ کم ہوگی، لہٰذا R136A1 نامی ستارہ جو کہ ہمارے سورج سے 35 گنا زیادہ بڑا ہے، یہ کتنی زیادہ چمک یا برائٹنس کا حامل ہے، اس بات کو آپ اس چیز سے سمجھ سکتے ہیں کہ اگر یہ ہمارے سورج کی جگہ ہمارے نظام شمسی میں موجود ہوتا تو اس کی چمک ہمیں 1 سیکنڈ میں ہی اندھا بنانے کے لیے کافی تھی۔ دوستو، یہاں ایک اور سوال ذہن میں جنم لیتا ہے کہ کیا صرف ستارے ہی ہمارے کائنات میں موجود سب سے زیادہ چمکدار چیز ہیں؟ کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ کائنات میں ستاروں کے علاوہ کئی سو نظام فلکی موجود ہیں، لہٰذا ہم کائنات میں موجود اس چمکدار چیز کو ڈھونڈنے کے لیے ستاروں تک محدود نہیں رہ سکتے، لہٰذا ہمیں اس سے آگے بڑھنا پڑے گا۔ دوستو، جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ خلا میں موجود ایک ستارہ جب اپنی طبعی عمر پوری کرنے کے بعد مرنے کے قریب ہوتا ہے تو وہ عظیم الشان
دھماکے کے ساتھ کائنات میں پھٹ جاتا ہے۔ اس دھماکے کو سائنس کی زبان میں سپر نووا کہا جاتا ہے۔ اس عظیم الشان دھماکے میں طاقتور ترین روشنی کی لہر خارج ہوتی ہے، جسے گاما رے برسٹ بھی کہا جاتا ہے، اور یہ روشنی کائنات میں موجود کسی بھی ستارے سے زیادہ ہوتی ہے۔ یہ دھماکہ چند سیکنڈ میں اتنی زیادہ روشنی خارج کرتا ہے جتنا سورج اپنی زندگی کے 1000 کروڑ سال میں خارج کرے گا۔ یہ کائنات میں ہونے والے انوکھے عجائبات میں سے ایک ہے۔ سیاستدانوں کے مطابق ہماری زمین سے قریب ترین ستارہ موجود ہے جس کا نام WR104 ہے، اور آنے والے وقتوں میں یہ سپر نووا دھماکے کی تیاری کر رہا ہے۔ اگر ایسا ممکن ہوتا ہے تو یقیناً اس ریڈیشن کی تعداد ہماری زمین تک ضرور پہنچے گی، جس کے نتیجے میں ہماری زمین کی اوزون لیئر کا 25% حصہ تباہ ہو جائے گا، اور زمین پر موجود جانداروں کی زندگیوں کو خطرہ ہو سکتا ہے۔ دوستو، یہ اثرات کتنے زیادہ ہوں گے اس کا اندازہ آپ اس بات سے لگا لیں کہ یہ آج تک بنائے جانے والے سب سے زیادہ جدید اور نیوکلیر بم کے اثرات سے بھی زیادہ ہوگا۔ جبکہ یہاں یاد رکھنے کی بات یہ ہے کہ WR104 نامی ستارہ ہم سے 7500 لائٹ ایئر کے فاصلے پر واقع ہے، جبکہ اس کی روشنی کے اثرات بھی سیکنڈز یا چند منٹ پر ہی مشتمل ہوں گے۔ یقیناً یہ فاصلہ اور روشنی کی شدت آپ کے دماغ کو چکرا دینے کے لیے کافی ہے، مگر دوستو یہ بھی کچھ نہیں۔ اگر ہم بات کرتے ہیں کائنات میں موجود بلیک ہولز کی اور ان سے خارج ہونے والے سفید روشنی کی، جو دودھ کی دھار کی مانند ان سے خارج ہوتی ہے اور کائنات میں دور تک پھیلی چلی جاتی ہے، اس روشنی کی شدت اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ یہ کائنات میں موجود ہر چیز کی روشنی کو اپنے سامنے پھیکا کر دیتی ہے۔ یہ بلیک ہولز کائنات میں موجود بہت بڑے بڑے سوراخ ہیں جو کہ بڑے بڑے ستاروں تک کو نگل جاتے ہیں، اور ان سے خارج ہونے والی سفید روشنی کا ذکر حیرت انگیز طور پر قرآن پاک میں بھی موجود ہے، اور یہ قرآن پاک میں ستارہ ثاقب کے نام سے جانا جاتا ہے۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کوئی بھی چیز مسلسل گرم رہنے کی وجہ سے چمکنے لگ جاتی ہے، بالکل اسی طرح سے جب بلیک ہول کسی ستارے کے ماس کو اپنے اندر کھینچتے ہیں تو اس ستارے کی جسامت فرکشن کی وجہ سے بلیک ہولز چمکنے لگتے ہیں اور اپنے اندر سے اس تیز ترین روشنی کو خارج کرتے ہیں، جسے سائنس کی زبان میں کوئزر کا نام دیا جاتا ہے۔ اس کی روشنی اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ ہماری کائنات میں موجود ہزاروں یا لاکھوں کہکشاؤں میں سے کوئی بھی اتنی زیادہ شدید روشنی خارج نہیں کر سکتا۔ لہٰذا اس سے ثابت ہوتا ہے کہ کوئزر نامی روشنی ناقابل یقین حد تک زیادہ ہوتی ہے۔ اس کا مقابلہ کائنات میں کوئی چیز نہیں کر سکتی۔ دوستو، سب سے پہلے دیکھے جانے والے کوئزر کی ویلیو ایبسلیوٹ میگنیٹیوڈ پر -26.7 تھی، جو کہ ہمارے سورج سے 4 ٹریلین گنا زیادہ ہے اور ملتی ہوئی گلیکسی کی برائٹنس سے 100 گنا زیادہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم اس کوئزر کو اپنی زمین سے دیکھیں جس کا نام 3C273 ہے اور یہ 33 لائٹ ایئر کے فاصلے پر واقع ہے، تو یہ زمین سے دکھنے پر ہمیں سورج جتنی چمکدار نظر آئے گی۔ ہم سب جانتے ہیں کہ سورج ہم سے صرف 8 لائٹ منٹ کے فاصلے پر واقع ہے۔ دوستو، کوئزر جو کہ بلیک ہولز میں موجود تیز ترین روشنی ہے اور یہ کہکشاؤں کے درمیان میں موجود ہوتی ہے، ان کی کشش یا شکل کی بدولت پوری کہکشاں ان کے گرد گھومنے پر مجبور ہوتی ہے، لہٰذا ان سے خارج ہونے والی روشنی پوری کہکشاؤں کو اپنی روشنی میں ڈبوئے دیتی ہے۔ در حقیقت روشن نظر آنے والی تمام تر کہکشائیں انہی بلیک ہولز کی بدولت تیز ترین نظر آتی ہیں، جبکہ سائنسی زبان میں ان گلیکسی میں موجود بلیک ہولز کو ایکٹیو گلیکٹک نیوکلیائی کہا جاتا ہے۔ دوستو، کوئزر سے خارج ہونے والی روشنی ناقابل یقین حد تک دوری تک سفر کر سکتی ہے، جبکہ اگر کسی کوئزر کی روشنی ہماری زمین تک پہنچ پائی تو اس روشنی کو سائنسی زبان میں بلیزر کہا جائے گا، اور حیرت انگیز طور پر اب تک کائنات میں سب سے زیادہ دیکھی جانے والی چمکدار اور گلیٹ ترین چیز ایک بلیزر ہے جس کا نام 3C4.453 ہے۔ اس کی ایبسلیوٹ میگنیٹیوڈ ویلیو -31.4 ہے، جو کہ اب تک کی سب سے زیادہ کم نمبرنگ ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں دریافت کی جانے والی اب تک کی سب سے زیادہ چمکدار چیز ہے۔ دوستو، کوئزر ہماری زمین سے کئی 100 کروڑ دوری سال کے فاصلے پر وقوع پذیر ہو سکتے ہیں، اور یہ بات آپ کے لیے یقیناً حیرانگی کا باعث ہوگی کہ ہو سکتا ہے کہ کوئی کوئزر کروڑوں سال پہلے موجود ہو اور اس کی روشنی آج ہم تک پہنچ رہی ہے، کیونکہ اتنی زیادہ دوری پر موجود روشنی کو ہماری زمین تک سفر کرنے کے لیے کئی کروڑ سال کا وقت لگ سکتا ہے۔
لہٰذا ہم کس طرح سے غائب ہو کر ان کوئزر تک پہنچ جائیں تو یہ ہمیں وہاں موجود نظر نہیں آئیں گے۔ دوستو، بلیک ہول سے خارج ہونے والی یہ تیز ترین روشنی یا پھر سائنسی زبان میں یہ کوئزر ہی ہے جو کائنات میں موجود سب سے زیادہ روشن اور چمکدار چیز ہے اور اپنے بنانے والے کی بڑائی اور شان کو ظاہر کرتی ہے، کیونکہ کائنات کی پیچیدگیوں اور اس کے راز کے بارے میں صرف وہی ذات بیان کر سکتی ہے جو اس کی تخلیق کرنے والی ہو، اور وہ صرف اللہ پاک کی ذات ہے۔ دوستو، مجھے امید ہے ہماری آج کی یہ ویڈیو آپ کو بڑی انفارمیٹیو لگی ہوگی اور پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو لائک کمنٹ کرنا نہ بھولیں اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔